نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وقال الله عز وجل في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. ہر قسم کی تعریف، بڑائی، کبریائی، بزرگی، حمد و ثنا اس اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے جو اس سارے جہاں کا خالق، مالک، رازق، پالنہار ہے۔ اللہ رب العزت کی تعریفوں کے بعد بے شمار درود و سلام ہو اللہ تعالیٰ کے سارے ہی نیک بندوں پر، خصوصیت کے ساتھ ہم انسانوں کے آخری نبی، ساقی کوثر، شافع محشر، امام الانبیاء، سید المرسلین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی محنت اور کوششوں سے آج ہم اسلام کے سائے تلے زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حاضرین جمعہ، خواتین اسلام، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، خطبہ مسونہ کے بعد میں نے آپ کی خدمت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چھوٹی سی حدیث پڑھی۔ اس حدیث میں ہمارے نبی نے 4 باتوں کا انکار کیا ہے، کہا کہ ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ سب بیکار کی چیزیں۔ وہ 4 باتیں کیا ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 4 باتوں کا انکار کیا ہے، ٹھکرایا ہے، جھٹلایا ہے، انشاءاللہ اسی حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے ان 4 باتوں کی تفصیل کے ساتھ میں آپ کے سامنے گفتگو رکھنے کی کوشش کروں گا، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ و تعالی مجھ کہنے والے کو اور آپ تمام سننے والوں کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے
اور جو بھی باتیں کہی جاتی ہیں سنی جاتی ہیں ان باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جو حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی، اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات یہ بتائی کہ کہا کہ لا ادوا، کوئی بھی بیماری، کوئی بھی مرض متعدی نہیں ہوتا ہے، پھیلنے والا نہیں ہوتا ہے۔ جبکہ حقیقت ہے کہ دنیا کے اندر کچھ بیماریاں ایسی ہوتی کہ جس کو بیماری لگی ہے بس اسی کے حد تک رہتی ہے، اور کچھ بیماریاں وائرل ہوتی ہیں، پھیلنے والی، کبھی ہوا کے ذریعے پھیلتی ہے، کبھی پانی کے ذریعے، اور کبھی جو انسان کے تھوک اور چھینک کے جو چھینٹے ہوتے اس سے پھیلنے والی۔ یہ حقیقت ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بات تو جھوٹی نہیں ہو سکتی، غلط نہیں ہو سکتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بتایا کہ لا ادوا، کوئی بھی بیماری پھیلنے والی نہیں ہوتی۔ جبکہ ہم دنیا میں دیکھتے کہ دنیا کے اندر بہت ساری بیماریاں پھیلتی ہیں۔ اس حدیث کا مطلب کیا ہے اور اس حدیث کے پہلے لفظ کا مطلب کیا ہے، اور اس حدیث کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو کیا میسج پیغام دینا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیے، زمانے جاہلیت میں، بلکہ آج بھی جو ملحد قسم کے انسان ہوتے جو اللہ پر بھروسہ نہیں کرتے، وہ سمجھتے کہ دنیا کے ظاہری چیز ہی سب کچھ ہے، اس کے پیچھے کوئی جو ہے خدا کی کوئی جو ہے قدرت نہیں ہے، بس دنیا چل رہی ہے۔ تو ایسے زمانے جاہلیت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں، جس سماج میں، عرب معاشرے میں جو بہت ساری خرابیاں تھیں، وہاں پر بہت ساری بدعقیدگیاں تھیں، ان میں سے ایک بدعقیدگی یہ تھی کہ وہ لوگ سمجھتے تھے کہ بیماریاں خود بخود لگ جاتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کہا کہ نہیں، بیماریاں لگنے کا سبب بنتی ہیں، خود سے نہیں لگتی ہے۔ اس کو لگانے والی ذات کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ جب تک اللہ کی مشیت نہ ہو، اللہ کا ارادہ نہ ہو، اللہ کی اجازت نہ ہو، اللہ کا حکم نہ ہو، لگنے والی بیماری بھی نہیں لگے گی۔ آپ سوچتے ہوں گے یہ کیسے؟ ابھی قریب کے دور میں 3-4 سال پہلے ہم لوگ کووڈ کے دور سے گزر کر آئے ہیں۔ کیا حال تھا، کیسی کشمکش کا زمانہ گزرا ہے، کوئی کسی کا پرسانے حال نہیں۔ باپ کی لاش پڑی ہوئی ہے، بیٹے قریب جانے کے لیے ڈر رہے ہیں۔ ماں کی لاش پڑی ہوئی ہے، بیٹیاں ایک دوسرے کا منہ تک رہی ہے، کوئی قریب جانے کے لیے تیار نہیں، ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں۔ کیسا ڈر کا ماحول پیدا ہوا۔ تو آپ اس زمانے میں آپ نے اپنے آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہوگا، آپ اپنے خاندان میں، ہمارے سب کے ہم نے دیکھا ہوگا محلوں میں، کہ کتنے احباب ایسے تھے، اللہ کے بندے بیچارے بڑی احتیاط کے ساتھ زندگی گزار رہے، بچ بچا کر زندگی گزار رہے تھے، اور کرنا بھی چاہیے۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ تم جا کے جو بیماریوں میں ہاتھ ڈالو، اسلام یہ نہیں کہتا کہ تم جا کے جو ہے آگ میں ہاتھ ڈالو۔ اسلام کہتا ہے کہ بیماری سے بچنے کے لیے جو جو تدبیریں ہو سکتی ہیں، جو جو احتیاط ہو سکتے ہیں، جو جو پریونشن ہو سکتے ہیں، سب کچھ آدمی اپنائے۔ اسلام یہ تعلیم دیتا ہے، لیکن بھروسہ کس پر؟ اللہ پر۔ ایسا نہیں کہ ہم پوری چیزیں ہماری اپنی تدبیر پر جو بھروسہ کر کر تکیہ کر کے بیٹھ جائیں۔ تو میں بتا رہا تھا کہ کووڈ کے زمانے میں، کووڈ کے دور میں کتنے احباب ایسے تھے جو بڑے احتیاط کے ساتھ، بڑے پابندی کے ساتھ، جو رولز تھے ان تمام چیزوں کا خیال رکھ کر دن گزار رہے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ کووڈ کا شکار ہوئے، بیماری کا شکار ہوئے۔ بخار آیا، نہ صرف بخار، کووڈ کا شکار ہوئے، اسی مرض میں جو ہے وہ موت کا بھی شکار ہو گئے۔ ہوا ہے کہ نہیں ایسا؟ یہ کوئی پرانے زمانے کی بات ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ کتنے افراد جو ہے پورے احتیاط کے باوجود جو ہے وہ موت کا شکار ہو گئے۔ اور اس کے برخلاف ایسے بھی آپ کو جو ہے بہت ساری مثالیں مل جائیں گی۔ ایسے بھی کچھ لوگ کار خیر کرنے والے جو خدمت خلق کے نام پر، خدمت خلق کے خاطر کووڈ پیشنٹس کا انہوں نے سہارا دیا، ان کی مدد کی، بلکہ ان کے انتقال پر ان کو غسل، کفن، دفن کرنے میں بھی شریک رہے۔ ایسے بھی کچھ ہمت کرنے والے افراد بھی گزرے، نہ انہیں کووڈ لگا، بلکہ آج بڑی صحت کے ساتھ دنیا میں پھر رہے، گھوم پھر رہے، ہمارے درمیان بھی ہیں۔ تو 2 مثالیں میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ پورے ڈاکٹروں نے کہا کہ یہ بیماری پھیلتی ہے، اور پھیلتی بھی اور پھیلی بھی ہے، لیکن ایک مثال ایسی کہ جو بہت دور تک جو ہے کووڈ سے بچنے کے پوری تدبیر اختیار کیے، اس کے باوجود ان کے گھروں میں کووڈ داخل بھی ہوا اور ان کو موت کا شکار، موت کا نوالا بھی بنا لیا۔ اور کتنے افراد ایسے کہ موت کے، کووڈ کی وجہ سے جو اموات ہوئی، موتیں ہوئی ہیں، ان کو اپنے ہاتھوں سے جو ہے قبر کے حوالے کیا، لیکن انہیں کووڈ نہیں لگا۔ تو یہ مثالیں ہم کو کیا بتاتی ہے کہ بیماریاں لگتی ہیں، بیماریاں پھیلتی ہیں، بیماریاں وائرل بھی ہوتی ہیں، لیکن ایک سبب ہے، لیکن اس کے پیچھے لگنے اور نہ لگنے کا کام کس کا ہے؟ لگانے اور نہ لگانے کا یہ اللہ کا کام ہے، یہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔
جب اللہ چاہے کہ کوئی بیماری لگے تو لگتی ہے، وہ لگنے والی بیماری بھی کیوں نہ ہو، پھیلنے والی بیماری بھی کیوں نہ ہو، جب اللہ کی مشیت نہیں ہے، اللہ کا ارادہ نہیں ہے، تو پھر پھیلنے والی بیماری بھی انسان کو نہیں لگی، کچھ بگاڑ نہیں سکے گی۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اور اگر کوئی انسان کو، کسی شخص کو اللہ نقصان کرنا چاہے، اس کا برا کرنا چاہے، دنیا کی پوری طاقتیں مل کر اس کو بچا نہیں سکتی، اس کا بھلا نہیں کر سکتی۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور کسی انسان کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرنا چاہے، اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا چاہے، دنیا کے سارے لوگ مل کر اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ یہ مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے۔ یعنی ہم مانتے کہ دنیا کے اندر بیماریاں پھیلتی ہیں، لیکن ان بیماریوں کے پیچھے بھی کس کی اجازت چاہیے؟ اللہ کی اجازت چاہیے، اللہ کے حکم سے، اس کی مشیت سے، اس کی ارادے سے کام ہوتا ہے۔ لیکن جبکہ 1400 سال پہلے عرب معاشرے میں، عرب سماج میں یہ عقیدہ نہیں تھا، ان کے اندر یہ بد عقیدگی تھی کہ دنیا کے اندر یہ جو بیماریاں پھیلتی یہ خود بخود پھیل جاتی، یہ خود بخود لگ جاتی ہے۔ جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ کر فرمایا کہ نہیں، لا عدوہ، دنیا میں بیماریاں پھیلتی ہیں، لیکن یہ پھیلنا کیا ہے؟ بیماریوں کا سبب ہے، لیکن اس سبب کا مسبب کون ہے؟ اس سبب کو پورا کرنے والی ذات کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ اور ایک مثال لیجئے، بات اچھی طرح سمجھ میں آتی ہے۔ آپ کے ساتھ، میرے ساتھ، ہمارے ساتھ کتنے مرتبہ ایسے نہیں ہوتا ہے کہ آدمی بیمار پڑ جاتا ہے، پیشنٹ ہو جاتا ہے، بڑا مرض لاحق ہوتا ہے، ڈاکٹر صاحب کے پاس جاتا ہے، علاج کرتا ہے، دوائی کھاتا ہے، ڈاکٹر صاحب نے جیسے بتایا پورا نسخہ لیتا ہے، ٹھیک ٹھاک ہو جاتا ہے۔ پھر چند دنوں کے بعد، چند مہینوں کے بعد پھر وہی مرض، وہی بیماری پھر اس کو لاحق ہوتی ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتا، وہی ڈاکٹر، پھر وہی علاج، وہی دوائی، لیکن جسم کو دوائی نہیں لگ رہی۔ پہلی مرتبہ شفا یاب ہو گیا، پہلی مرتبہ اٹھ کے بیٹھ گیا، دوسری مرتبہ دوائی لے رہا، آدمی اٹھ کے بیٹھنا نام نہیں لے رہا ہے، بلکہ اسی بیماری میں اس کی موت بھی ہو جاتی ہے۔ کتنے مرتبہ ایسا نہیں ہوا ہمارے خاندانوں میں، ہمارے سماج معاشرے میں کتنے لوگ پہلی مرتبہ اٹھ کے بیٹھ گیا، لیکن دوسری مرتبہ اللہ کا پیارا ہو گیا۔ تو یہاں سوچنے کی بات ہے میرے بھائیوں، آدمی محنت کیا، کوشش کیا، سب کچھ کیا، وہی ڈاکٹر، وہی علاج، وہی نسخہ، وہی دوائی، وہی پیشنٹ، وہی بیماری، لیکن پہلی مرتبہ آدمی شفا یاب ہو گیا اور دوسری مرتبہ موت کا شکار ہو گیا۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ آخر کون سی چیز ہے کہ پہلی مرتبہ اس کو اٹھا کے بٹھا دی اور پھر دوسری مرتبہ جو وہ موت کا شکار ہو گیا؟ پہلی مرتبہ اللہ کی مشیت تھی کہ وہ صحت یاب ہو جائے، بیماری سے اٹھ کر بیٹھ جائے، اس کو افاقہ مل جائے، اس کو صحت مل جائے۔ اللہ کا ارادہ ہوا تو وہ اٹھ کے بیٹھا، اس کی بیماری کم ہو گئی، اور جب دوسری مرتبہ جب بیماری آئی تو اللہ کا ارادہ یہ ہوا کہ وہ موت کا شکار ہو۔ تو معلوم کیا ہوا کہ دنیا کے اندر بیماریاں پھیلتی ہیں، وبائیں آتی ہیں، لیکن ان وبائیوں کے پیچھے، ان بیماریوں کے پیچھے بھی کس کا ہاتھ ہے؟ اللہ کا حکم ہے، اللہ کی مشیت چلتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں جن 4 باتوں کا انکار کیا ہے، پہلی بات آپ نے فرمایا کہ لا عدوہ، کوئی بھی بیماری خود سے پھیلنے والی نہیں ہوتی ہے، بلکہ بیماریاں پھیلنے کا سبب بنتی ہیں، لیکن وہ کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کی ذات تمام چیزوں کے مالک ہے۔ پھر اس کے بعد اسی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بات بتائی، بیماریوں کے تعلق سے بتانے کے بعد کہا کہ لا عدوى ولا طیرہ۔ دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ پرندوں سے بدشگونی لینا، برا فال نکالنا، اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں۔ شکلیں بدل چکی، آج نام بدل چکے ہیں، لیکن کام وہی جو 1400 سال پہلے عرب سماج کے اندر جو برائیاں تھیں، آج بھی نام بدلنے کے ساتھ ہے، نام بدل کر، شکل بدل کر آج بھی یہ چیزیں ہیں۔ وہ زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ کوئی انسان کہیں سفر پہ نکلنا ہے، کہیں گاؤں جانا ہے، تو اب اس کا یہ سفر کامیاب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اب اس کا باہر نکلنا کامیاب ہوگا کہ اچھا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جس کو ہم کہتے کہ مل کر آنا، یہ جگہ ہم کو مل کر نہیں آئی، یہ گھر ہم کو مل کے نہیں آیا تھا، ہماری عام زبان میں ہم کہتے۔ تو وہ زمانے میں، اس زمانے میں بھی 1400 سال پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے قدم قدم پر فلاں چیز سے بدشگونی لینا، برا فعل نکالنا، یہ عرب کے لوگوں کا ایک عام رواج بن چکا تھا۔ تو کیا کرتے تھے؟ ہاتھ میں ایک پرندہ لیتے تھے، کہیں باہر نکلنا ہے تو اس پرندے کو ہوا میں اڑاتے، اگر وہ پرندہ دائیں طرف نکل جاتا، دائیں طرف اڑنے لگتا، تو سمجھتے کہ ہمارا سفر پہ نکلنا کامیاب ہے، ہمارے سفر پر نکلنا اچھی چیز ہے۔ اور اگر دائیں جانب کے بجائے پرندہ اگر بائیں طرف اڑتا ہے تو سمجھتے کہ ہمارے سفر پر نکلنا منحوس۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ولا طیرہ، لا عدوى ولا طیرہ، جیسے بیماریاں از خود جو ہے پھیلنے والی نہیں ہوتی ہے، خود بخود پھیلنے والی نہیں ہوتی ہے، اسی طرح پرندوں سے بدشگونی نکالنا، برا فعل نکالنا، یہ بھی بےہودہ قسم کی بات ہے۔
پرندے کی مرضی، جب وہ اڑایا گیا تو وہ چاہے ادھر اڑے ادھر اڑے، اس کے ادھر اڑنے میں ہمارا کیا بھلا ہے، اس کے ادھر اڑنے میں ہمارا کیا نقصان ہے۔ اسی طرح وہ تیروں سے بھی قسمت آزمائی کرتے، اس زمانے میں تیروں کا بڑا رواج تھا، تیر کے اندر تیر کش ہوتے تھے، تیروں میں مختلف قسم کے تیر بناتے تھے۔ کچھ تیر ایسے ہوتے جس پر وہ لکھا ہوتا تھا کہ افعل، عربی زبان میں افعل کے معنی ڈو کرو، اور کچھ تیر لکھے ہوتے تھے جس میں لکھا ہوتا کہ لا تفعل، مت کرو، اور کچھ تیر خالی چھوڑ دیے جاتے تھے اور اس کو اچھا گھما کر، تیر کش میں اس کو اچھا گھما کر اب کہیں کام پر نکلنا ہے یا کوئی سٹیپ لینا ہے یا کوئی بھی چیز شروع کرنی ہے تو کیا کرتے، تیر کش میں سے وہ تیروں میں 3 قسم کے جو تیر ہوتے اس میں کوئی ایک تیر نکالی جاتی۔ اگر تیر وہ نکلی جس میں لکھا ہوا ہے کہ افعل کرو تو پھر وہ کام کرتے، وہ سفر کا آغاز کرتے۔ اور اگر کوئی تیر ایسی نکلی ہے جس کے اندر یہ عربی میں لکھا ہوا کہ لا تفعل، مت کرو، یہ تمہارا کام کرنا صحیح نہیں ہے، تمہارا سفر پر نکلنا صحیح نہیں ہے، تو پھر کیا کرتے، اپنے کام کو جو ہے روک دیتے تھے، آگے نہیں بڑھتے تھے، کوئی سٹیپ لینے سے رک جاتے تھے۔ اور اگر کوئی خالی تیر نکلتی جس کے اندر کچھ بھی لکھا ہوا ہے، نہ کرنے کا نہ کرنے کا کچھ بھی نہیں لکھا ہوا ہے، تو پھر اپنی قسمت آزمائی کے لیے ایک اور مرتبہ تیر نکالتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ، ان تیروں کے ذریعے جو تم قسمت آزمائی کرتے ہو، اپنی تقدیر کو آزما رہے ہو، یاد رکھو یہ گناہ ہے، گناہ ہے، گناہ ہے۔ اللہ فرماتے قرآن ایک اور مقامات پر اللہ تعالیٰ نے، ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے گناہوں کے ساتھ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ اللہ تعالیٰ نے شراب کا ذکر کیا، یہ دارو، والمیسر، اور اسی طرح یہ جوا کا کھیلنا، والانصاب، آستھانوں پر غیر اللہ کے نام پر جا کر آستھانوں پہ جانوروں کا ذبح کرنا، والازلام، اور اسی طرح یہ تیروں کو جمع کر کر تیر اٹھا کر تیر سے قسمت آزمائی کرنا۔ اللہ فرماتے کہ رجس، یہ سب گندی چیزیں ہیں اور یہ شیطان کے کام ہے، اس سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں۔ تو یہ چیزیں آج بھی ہوتی ہیں۔ آپ پوچھیں گے کہ آج کیسے، یہ پام سیٹ جو ہاتھ کی ہتھیلی کی لکیریں بتا کر یہ جو قسمت آزمائی کرتے، کیا ہے میرے بھائیوں؟ یہی تو چیزیں ہیں۔ وہ زمانے میں شکلیں تھی، الگ تھی، جو آج شکل بدل گئی ہے۔ اور اسی طرح آپ فٹ پاتھ پہ دیکھیں گے کہ طوطے کا پنجرا لیے ہوئے لوگ گھومتے ہیں، کیا ہے وہ مختلف قسم کے جو پیپر یا کارڈز رکھے ہوتے، طوطا جو ہے جس کارڈ کو اٹھاتا ہے اس کو دیکھ کر وہ قسمت آزمائی کرتا ہے، قسمت بتاتا ہے۔ تو شکلیں بدل گئی ہے۔ بہرحال یہ قسمت آزمانا، اپنے فیوچر کو دیکھنے کے لیے تمام چیزوں کی کوشش کرنا، یاد رکھے سراسر غلط بات ہے۔ قرآن کے اندر اللہ نے اس کو حرام قرار دیا ہے، اور حدیثوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا من اتا عرافن، وہ زمانے میں عراف جیسے آج جو یہ پیشہ ور لوگ فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہوتے ہیں، ویسے عرب میں اس زمانے میں، زمانے جاہلیت میں بھی لوگوں کا یہ پیشہ ہوتا تھا۔ تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو کوئی بھی انسان یہ عراف کے پاس، یہ کاہن کے پاس، یہ نجومی کے پاس جا کر قسمت آزمائی کرنے کے لیے کچھ پوچھتا ہے اور وہ اس کا جو جواب دیتا ہے اس کو مان بھی لیتا ہے، پوچھتا بھی ہے اور وہ جو علاج بتاتا ہے اس کو مان بھی لیتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 40 دن کی نمازیں اس کے رد ہو جاتی۔ 40 دن کی، یعنی 200 نمازیں اللہ اس کے قبول نہیں کرتے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول نے اس سے آگے بڑھ کر بات فرمائی کہ جو کوئی آدمی اس طرح کے نجومیوں کے پاس جا کر، کاہنوں کے پاس جا کر اپنی فیوچر کی، اپنی قسمت آزمائی کرنے کے لیے جاتا ہے اور اس کی بات کو مان کر عمل بھی شروع کر دیتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فقط کفر بما انزل علی محمد، کہ اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا انکار کیا۔ ہماری شریعت ہم کو کیا بتاتی کہ ہر چھوٹے بڑے کام میں کس پر بھروسہ کرے؟ اللہ پر بھروسہ۔ کوئی کام شروع کرنا ہے، کوئی بیپار شروع کرنا ہے، یا ہمارے نوجوان بچے ہیں کہیں جو ہے جاب کے لیے جانا ہے، کہیں تعلیم کے لیے آگے بڑھنا ہے، ہم کو فیوچر کا معلوم نہیں ہے، آنے والے دنوں میں کیا ہونے والا ہم کو معلوم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے۔ ہم کو کرنا کیا ہے؟ 2 رکعت نماز پڑھ کر استخارہ کی دعا کریں، اس سے بڑھ کر فیوچر کو جاننے کا کوئی اور طریقہ نہیں۔ اپنی فیوچر کو مضبوط بنانے کے لیے، آنے والے دنوں میں خیر طلب کرنے کے لیے اسلام نے ہمیں بتایا کہ 2 رکعت نماز پڑھے، استخارہ کر کر اللہ سے دعا کرے کہ اللہ میں یہ جو کام کرنا چاہ رہا ہوں، یہ کام جو میں شروع کرنا چاہ رہا ہوں، یہ جس فیلڈ کو میں جو ہے چوز کرنا چاہ رہا ہوں، انتخاب کرنا چاہ رہا ہوں، اللہ میرے حق میں یہ بہتر ہے تو اس کو مجھے میرے حوالے کر دے۔ یہ استخارہ کی دعا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں کرنا ہے۔ تو اس طرح کی بہت ساری بےہودگیاں اس زمانے میں پائی جاتی تھی۔ ایک تو جو بیماریوں کو متعدی سمجھا جاتا تھا، اور دوسری بیماری کیا ہے؟ پرندوں کے ذریعے، مختلف چیزوں کے ذریعے اپنی قسمت آزماتے تھے۔ ولا حامہ، اور تیسری بات جس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کیا
وہ کیا ہے؟ الو کا پکارنا۔ آپ کو معلوم ہے الو راتوں میں جاگتا ہے، خاص طور پر پرندہ ہے۔ اس سے بھی لوگوں کی بدعقیدگیاں آج بھی جڑی، اس زمانے میں بھی جڑی تھی، اس زمانے میں بہت زیادہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر کوئی الو، زمانے جاہلیت کا یہ عقیدہ تھا کہ کوئی الو گھگو اگر رات میں پکارتا ہے، رات میں آواز کرتا ہے، تو یہ لوگ تصور کرتے تھے کہ ہمارے گھر میں کوئی بلا مصیبت آنے والی، یعنی اس کی پکار سے وہ یہ بدشگونی لیتے تھے، برا فال نکالتے ہیں کہ یہ الو نے پکارا ہے، آواز لگائی ہے، اب گھر کے اندر بڑی مصیبت بلا اترنے والی۔ اور اسی طرح کسی کے گھر پر، کسی کے مکان پر الو بیٹھ جاتا ہے، جیسے کوے آ کے، پرندے آ کے بیٹھ، الو آ کر کسی کے گھر پہ بیٹھ گیا تو یہ برا فال نکالتے تھے کہ یا تو گھر کے مالک کی موت، گھر کے مالک کی موت آنے والی، یا گھر کے کسی فرد کی موت آنے والی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں شریعت لے کر اترے، آپ نے دیکھا کہ عرب کے اندر، یہ سماج کے اندر یہ تمام بدعقیدگیاں تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ولا ہامہ، یہ الو کا پکارنا، الو کا بیٹھنا، اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ وہ ایک پرندہ ہے، وہ جب چاہے پکارے، جب چاہے خاموش ہے، اس کی اپنی مرضی ہے۔ اس کے پکارنے سے نہ تمہاری موت آنے والی ہے، اس کے بیٹھنے سے نہ تمہارے گھر پر مصیبت آنے والی ہے۔ بہت سارے جانوروں سے بھی ان کے عقیدے جڑے ہوئے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ، مفسر قرآن، نبی کے چچیرے بھائی، اللہ نے بہت علم دیا تھا، بڑی مجلس سجی ہوئی ہے، درس قرآن دے رہے ہیں، صحابہ کو، تابعین کو پڑھا رہے ہیں، اتنے میں ایک پرندہ جو ہے چہچہاتے ہوئے وہاں سے مجلس کے اوپر سے گزرا۔ مجلس میں ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ ابن عباس، ابھی ایک پرندہ گزرا ہے، اس کا چہچہانا ہمارے زندگی میں خیر لائے گا، ہماری زندگی میں بینیفٹ آئے گا، فائدہ ہی فائدہ ہوگا، اس کی آواز ہماری زندگی میں فائدہ لائے گی۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس، مفسر قرآن، نبی کے صحابی، اتنی بدعقیدگی کو سن کر کیسے خاموش ہو سکتے ہیں؟ فوراً انہوں نے کہا کہ اس پرندے سے نہ تو اللہ نے کوئی فائدہ رکھا ہے، نہ کوئی نقصان رکھا۔ اس پرندے کے پکارنے سے ہمارا کوئی فائدہ نقصان نہیں ہے، وہ پرندہ ہے، اس کی مرضی کو پکارے، وہاں سے اڑ گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج کل جو سورج گرہن بھی لگتا ہے، نبی کے زمانے میں بھی اس طرح سورج گرہن، چاند گرہن لگے تھے۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے چھوٹے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک ابراہیم علیہ السلام، وہ پیغمبر الگ ہے، ان کے نام پر آپ نے اپنے بیٹے کا نام رکھا حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ۔ ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس دن انتقال ہوئے، اسی دن اتفاق سے سورج گرہن لگ گیا۔ اور سورج گرہن کو لے کر آج کل خاص طور خواتین کے اندر کیسی بدعقیدگیاں پائی جاتی، وہ زمانے میں بدعقیدگیاں تھیں، برے عقیدے تھے۔ تو ان کے یہاں جو یہ تصور تھا کہ یہ سورج گرہن کسی بڑے انسان کے مرنے یا کسی انسان کے پیدا ہونے سے لگتا ہے، یہ سورج گرہن یہ کسی انسان کے مرنے یا کسی بڑے انسان کے پیدا ہونے سے لگتا ہے۔ اب چونکہ اس دن حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ جو نبی کے بیٹے ہیں، نبی کے فرزند ہیں، اتنے بڑی شخصیت کے فرزند ہیں، ان کے انتقال پر اتفاق سے سورج گرہن لگ گیا، تو جو ابھی مسلمان ہوئے تھے، جو کچے پکے ایمان والے تھے، انہوں نے کہا کہ اسی سورج گرہن لگا تو یہ نبی کے صاحبزادے کے انتقال کی وجہ سے۔ ایک طرف بیٹے کا غم ہے، بیٹے کی جدائی کا غم ہے، اور دوسری طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں لوگوں کی بدعقیدگیاں جو ہے، بدعقیدگیوں کے بارے میں آواز آتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً وہاں سے اٹھتے ہیں، صحابہ کو جمع کرتے ہیں، کہتے کہ ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ لا ينکسفان لموت احد ولا لحیاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ یہ سورج گرہن کا لگنا، یہ چاند گرہن کا لگنا، یہ اللہ کے نشانیوں میں سے، اس کی قدرت کی چیزوں میں سے دو قدرت کی چیزیں ہیں، یہ کسی انسان کے مرنے سے اور کسی انسان کے پیدا ہونے سے نہیں لگتے۔ اللہ ان سے تمہیں ڈرانا چاہتا ہے۔ یہ آج سورج گرہن لگ گیا ہے، سورج کی روشنی تھوڑی دیر کے لیے دھیمی ہو چکی ہے، تھوڑی دیر کے لیے اس کی سورج کی روشنی مان پڑ چکی ہے، ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ اس سورج اور چاند کی تمام روشنی کو ختم کر دے گی۔ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اللہ اس سورج اور چاند کی روشنی کو ختم کر دیں گے۔ تو پتہ کیا چلا کہ اس طرح کے بدعقیدگیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تھے تو فوراً لوگوں کا ہاتھ پکڑتے تھے۔ اور اسی حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر کا ایک لفظ استعمال کیا، کہا کہ ولا سفر، سفر کے مہینے کو منحوس سمجھنا، اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں۔ یہ ساری حدیث میں نے اسی مہینے کی مناسبت سے میں نے پڑھی ہے۔ میں اور آپ جس مہینے سے گزر رہے ہیں، یہ اسلامی کیلنڈر کا دوسرا مہینہ ہے، محرم کا مہینہ ہم سے رخصت ہو چکا ہے، یہ سفر کے مہینے ہیں، سفر کے مہینے سے ہم گزر رہے ہیں۔ اس زمانے میں بھی اور آج کے دور میں بھی اس مہینے کو بڑا منحوس مہینہ سمجھا جاتا ہے۔
آپ دیکھیں گے کہ کتنے مسلمان گھرانے ایسے ہیں دوسرے اسلامی کیلنڈر کے دوسرے مہینے نام یاد نہیں ہوتے، برابر جن مہینوں میں شادی نہیں کرنا لوگوں نے بنا لیا ہے برابر وہ مہینے یاد رہتے۔ ابھی محرم کا مہینہ گزرا، مسلمان گھرانوں میں کیا حال ہے کہ میاں بیوی آپس میں محرم کے مہینے میں ایک دوسرے کو اپنا منہ نہیں دکھانا، اور یہ جب سفر کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو کیا کہتے ہیں کہ ساس بہو ایک دوسرے کے آمنا سامنا نہیں کرنا ہے۔ کس نے کہا کہ آمنا سامنا نہیں کرنا ہے؟ کہاں ہے؟ قرآن کی کون سی آیت ہے؟ نبی کو کون سی حدیث ہے؟ ذرا سنیے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتی ہیں۔ جو لوگ سفر کے مہینے کو یا اسلامی کیلنڈر کے کسی بھی مہینے کو بے برکت یا منحوس سمجھتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے شوال کے مہینے میں شادی کی۔ شوال یعنی رمضان کے بعد کا جو مہینہ ہے، اور اس زمانے میں جس طرح سفر کے مہینے کو منحوس مہینہ سمجھا جاتا ہے، اسی طرح شوال کے مہینے کو بھی بڑا بے برکت اور منحوس مہینہ سمجھ کر اس مہینے میں کوئی شادی بیاہ نہیں کرتا تھا، کوئی ایونٹ کوئی تقریب نہیں ہوتی تھی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ للکارتے ہوئے دوسروں سے کہتی ہے، لوگوں کے سامنے کہتی ہے کہ اے لوگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے شوال کے مہینے میں شادی کی، اور پھر چند سالوں کے بعد جب میکے سے میں رخصت ہو رہی تھی، رخصتی کا وقت جب آیا تو وہ شوال کا مہینے کا وہ مہینہ بھی کون سا تھا؟ شوال کا مہینہ۔ اور آگے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اگر شوال کے مہینے میں شادی کرنا، خوشی منانا اگر بری بات ہوتی، نحوست کی چیز ہوتی، منحوس چیز ہوتی ہے، اور یہ مہینہ منحوس ہوتا، تو بتاؤ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی ساری بیویوں میں سب سے لاڈلی بیوی، سب سے چہیتی بیوی، اور اللہ کے رسول کی محبت کا سب سے زیادہ حق میرے کھاتے میں جتنا آیا کسی اور کے کھاتے میں آیا؟ یعنی یہ بتانا چاہتی کہ پورے بیویوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری بیویوں میں سب سے زیادہ مجھے چاہتے تھے۔ اگر شوال کے مہینے میں اگر شادی کرنا منحوس چیز ہوتی تو میں اللہ کے رسول کی نظر میں خراب ہوتی۔ تو معلوم کیا ہوا کہ کوئی مہینہ، کوئی دن، کوئی وقت منحوس نہیں ہوتا میرے بھائیوں۔ سارا زمانہ اللہ کا بنا ہوا ہے، ساری زمین اللہ کی بنائی ہوئی ہے۔ یہ ہم نے فکس کر لیا ہے کہ فلاں مہینہ منحوس مہینہ ہے، فلاں جگہ منحوس ہے، نہیں، ایک چیز ہے، ایک چیز نحوست کی ہے، اور وہ چیز جہاں جہاں جڑ جائے، جس جگہ سے اور جس وقت سے جڑ جائے، وہ چیز انسان کے لیے منحوس بن جاتی ہے۔ ورنہ کوئی چیز، کوئی جانور، کوئی پرندہ، کوئی انسان، کوئی مرد، کوئی عورت، کوئی چیز منحوس نہیں ہے۔ اور جو چیز کیا ہے جس سے جڑ جانے سے ہر چیز منحوس ہوتی ہے، وہ انسان کے گناہ۔ یہ اچھی طرح سن لیں، جہاں پر ہم کو زور دینا، جس کو ہمیں ماننا ہے، ہم اس کو مانتے نہیں ہیں۔ خامخواہ اپنی طرف سے ہم کہتے تھے کہ فلاں مہینہ منحوس مہینہ ہے، فلاں مہینے میں شادی نہیں کرنا ہے، فلاں مہینے میں میاں بیوی اپنا ایک دوسرے کا منہ نہیں دکھانا ہے، ہم اپنی طرف سے فکس کر لیتے ہیں۔ لیکن قرآن کے حوالے سے اللہ تعالیٰ فرماتے فی یوم نحس مستمر، سورہ قمر کے اندر اللہ فرماتے ہیں قوم عاد کا، قوم سمود، جو پرانی قومیں گزری تھی، جنہوں نے اپنے پیغمبروں کا انکار کیا، پیغمبروں کو جھٹلایا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پر خطرناک عذابات لائے۔ اور جہاں عذاب کا ذکر اللہ نے کیا تو کیا کہا؟ فی یوم نحس مستمر، کہا کہ ہم نے انہیں منحوس دنوں میں ان پر عذاب مسلط کیا۔ حالانکہ کوئی دن منحوس نہیں ہوتا ہے، کوئی دن خراب نہیں ہوتا، کوئی زمانہ خراب نہیں ہوتا، لیکن اللہ خود فرماتے کہ ہم نے ان پر بے برکت اور منحوس دنوں میں ان پر عذاب مسلط کیا۔ یعنی معلوم کیا ہوتا ہے کہ انسان کے گناہ، انسان کے خطائیں، انسان کی معصیتیں اس کے لیے جو ہے وہ دن خراب کر دیتی۔ ہم کہتے ہیں کہ معلوم نہیں کہ صبح سے کس کا منہ دے کر اٹھا، صبح سے گھر میں جو کاروبار، دکان میں کاروبار نہیں، گھر میں برکت نہیں، کیا معلوم کہ صبح سے ہم نے نماز نہیں پڑھ کر اپنا چہرہ آپ دیکھ لے ہوں گے، گناہ کر کر جو ہے ہم نے اپنا چہرہ دیکھ لیا، اور کبھی اس بات پر ہم نے غور کیا؟ دوسروں پر ہم جو ہے الزام لگاتے ہیں، اپنے آپ میں بھی کھنگالیں۔ اللہ تو فرماتے کہ انسان کے گناہ، انسان کی خطائیں، اللہ کو ناراض کرنے والے کام، اور یہ معصیت انسان کو منحوس بناتی ہے۔ ورنہ کوئی دن جو ہے انسان کے لیے منحوس نہیں ہوتا ہے، کوئی وقت منحوس نہیں ہوتا ہے۔ تو اس پر ہم کو غور کرنا چاہیے میرے بھائیوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سارا زمانہ ایک بنایا ہے، سارے دن ایک ہے، ساری جگہ ایک ہے، لیکن انسان کی حرکتیں، انسان کے پاپ اور انسان کی کرتوتیں انسان کے لیے وہ چیز منحوس بنائے تھے۔ تو بہرحال یہ حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی۔ اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چار باتوں کا انکار کیا ہے، چار باتوں کو جھٹلایا کہ کہا کہ ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ کہنے والے اور آپ سننے والوں کو صحیح عقیدے کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمارے اعمال کو قبول فرمائے، ہر قسم کی شرک اور بدعت سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ جو بھی حضرات بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے۔ جو بھی ایمان والے بھائی بہن انتقال کر چکے اللہ تعالیٰ انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔
ان کے تمام متعلقین کو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے۔ اللہ دنیا میں جہاں کہیں بھی ظلم ہو رہا ہے اللہ تو اپنے فضل سے طفیل سے بالخصوص فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کے اللہ تو مدد فرما۔ اللہ کھانے دانے دانے کے لیے اللہ ترس رہے، ہم بڑی نعمتوں میں بڑی نعمتوں میں اللہ ہم پل رہے جی رہے، وہ بیچارے دانے دانے کے لیے ترسے، اللہ اپنے فضل و طفیل سے اللہ ان کی مدد فرما دے، اللہ ظالم کو نیست و نابود فرما دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔